اسپورٹس آور میں خوش آمدید. آپ کی ہوسٹ شنیلا ادریس حاضر ہے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسکریبل. بہت سارے لوگوں نے اسکریبل کا نام سنا ہوگا اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں نہیں بھی جانتے ہوں گے. اسکریبل ایک انگلش میکنگ ورڈ گیم ہے جس میں آپ لوگوں کے جو ہے تو بچوں کی ووکیبلری بلڈنگ جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ انگلش وہ ہے وہ سیکھتے ہیں اور یہ ایک ایجوکیشنسٹ گیم ہے. تو آئیے ہم ہمارے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میں اپنے مہمان کا تعارف کرواتی جاؤں. یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہے سر وقار جو ہے وہ تشریف فرما ہیں. وہ کوآرڈینیٹر ہیں اسکریبل کے پی کے ایسوسیشن کے. اس کے علاوہ جو ہے ٹرینر ہیں نیشنل لیول کے. تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر یہ اسکریبل کے بارے میں ہمارے بہت سارے ویورز جو ہیں وہ جانتے بھی ہوں گے اور بہت سارے ویورز نہیں بھی جانتے ہوں گے. تو آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ اسکریبل جو ہے وہ کس قسم کی گیم ہے؟ جی پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا کہ جو بھی اس پروگرام کے توسط سے دیکھیں تو ان کو سمجھ آ جائے کہ اسکریبل گیم ہے کیا. اسکریبل ایک ایجوکیشنل گیم ہے جو اس وقت دنیا کی نمبر 1 ایجوکیشنل گیم میں شمار ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں جس میں جاپان ہے, یو ایس اے ہے, انگلینڈ ہے, آسٹریلیا ہے, یورپین کنٹریز ہیں, انگلینڈ ہے, جہاں پہ انگلش بولی جاتی ہے, اور یہ گیم ایز اے سبجیکٹ ان کے سلیبس میں شامل ہے. زبردست. اور ان کے جتنے بھی پرنسپلز ہیں, ٹیچرز ہیں, سی اوز آف اسکولز ہیں, ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں, منسٹری ہے, وہ سب بچوں اور پیرنٹس کو اور بچوں کو ریکمنڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ اسکریبل ضرور کھیلنی ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ اس وقت یہ ڈیجیٹل دور ہے. ہر کوئی موبائل کے اس میں ہے, ہر گھر میں 4 سے 5 موبائل ضروری ہیں. اب فیملی ایک ساتھ ہوتے ہوئے بھی موبائل یوز کرتی ہے لیکن ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دیتے. تو بچہ بھی فیلنگ کرتا ہے اور پیرنٹس تو اپنی مصروفیات کی وجہ سے بھی ان کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتے. تو اب یہ ایسی گیم ہے کہ جب آپ بچوں کے ساتھ پلے کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایک آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ, ویسے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے 50 منٹس, تو جب آپ ان کو دیتے ہیں تو ایک گیم کے دوران آپ ان بچوں کو 30 سے 40 ورڈ سکھا جاتے ہیں. زبردست. نہیں, اور اسی طرح جو بچہ اپنے اسکول ایجوکیشن میں پڑھائی کر رہا ہوتا ہے, لرننگ کر رہا ہوتا ہے, اس کو جو ووکیبلری یاد ہوگی, جو اسپیلنگز یاد ہوں گے کسی بھی ورڈ کے, وہ آپ کو سکھا دے گا. اب اس کا سب سے بڑا فائدہ گیم کا یہ ہے کہ الحمدللہ بنائی انگریزوں نے ہے, لیکن جس کنٹری میں جس اسکول میں انگلش پڑھائی جاتی ہے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی آج کل سبجیکٹس ہیں وہ انگلش بیسڈ ہو گئے, تو اب ہماری مدر لینگویجز کچھ اور ہیں. محلے میں, گھر میں, ہم کسی اور جگہ پہ جو ہے نا جدھر بھی جائیں تو مختلف لینگویج یوز کرتے ہیں. صحیح ہے. اور صرف پڑھائی کی حد تک ہم انگلش کو یوز کرتے ہیں. تو جو بچوں کا سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے, ان کا مسئلہ ہے اسپیلنگ مسٹیکس. اسپیلنگ مسٹیک نہ صرف چھوٹوں سے ہوتی ہے بلکہ بڑوں سے بھی ہوتی ہے. اب اس کے علاوہ جو آپ اگر ٹیچنگ سائڈ پہ دیکھیں تو جو بھی ٹیچر ہوتے ہیں وہ بچے کو ڈکٹیشن کرواتے ہیں, اور بچے کی اسپیلنگ مسٹیکس ہی سب سے زیادہ سامنے آتی ہیں, اور ان کے نمبرز بھی اسپیلنگ مسٹیکس پر ہی کٹتے ہیں. تو اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو شارٹ آنسر جو 3 سے 4 لائنز کا ہوتا ہے وہ بہت مشکل سے یاد ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو بڑے آنسرز ہوتے ہیں جس طرح ایسے ہو گیا, اور ہماری اپلیکیشنز ہو گئی, لیٹرز ہو گئے, سٹوریز ہو گئی, وہ ہم سب رٹا لگاتے ہیں. 98% ہم رٹا لگاتے ہیں. رٹا ایسی چیز ہے جو ایک دفعہ آپ لکھ کے آ جائیں دوبارہ آپ کو بھول جاتا ہے, وہ صرف لکھنے کی حد تک ہوتا ہے. تو یہ گیم ایسی ہے کہ جیسے آپ اس کو اسکریبل کھیلنا شروع کرتے ہیں, اس گیم میں جو ورڈ ایک بار بن گیا اور اس بچے نے دیکھ لیا, چاہے میں نے بنایا ہے یا آپ نے بنایا ہے, اس نے دیکھ لیا یا کسی آؤٹ سائڈر نے دیکھ لیا, یہ ورڈ وہ زندگی بھر نہیں بھولتا, اس کو یاد, اس کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتا ہے. تو اس طرح اس کی ووکیبلری ڈے بائی ڈے ہائر لیول پہ چلی جاتی ہے, انکریز ہوتی ہے. جی بہت. تو اب دوسرا اس کا امپیکٹ یہ ہے جو سب سے زبردست فائدہ ہے کہ جیسے ہی بچہ اٹھتا ہے اور جا کے اپنا لیسن ہی یاد کرتا ہے, مطلب لرننگ کرتا ہے, کیونکہ نہ وہ نیوز پیپر پڑھتا ہے نہ وہ کمنٹری سنتا ہے, مطلب مختلف گیمز کے, جس طرح کرکٹ میں انگلش کافی امپروو ہوتی ہے کمنٹری سے, لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی. اور جو کارٹون ہم دیکھتے ہیں بچے وہ صرف ایکشن پہ خوش ہوتے ہیں, ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ پیچھے کیا بولا جا رہا ہے. ایک آدھ ورڈ ان کو سمجھ آ جاتی ہوگی سینٹینس, لیکن پراپر جو ہے نا ان کو سمجھ نہیں آتی.
اب بچہ کیا کرتا ہے, جیسے ہی بچہ اسکریبل گیم کھیلتا ہے اور ایک تو 100% اس کے دیکھنے اور کھیلنے کے ساتھ ہی بچہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے پڑھائی کی جانب کہ اب میں نے صحیح دل سے پڑھنا ہے. جو تمام پیرنٹس اور تمام فیملیز کی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ ہمارا بچہ ٹاپ کا اسٹوڈنٹ بنے. ٹیچر پرنسپل یہی محنت کرتے ہیں کہ بچہ گروم کرے, آگے جائے, ملک کا اور جو ہے نا قوم کا نام روشن کرے, ان کی خدمت کر سکے. اب بچہ جیسے ہی جاتا ہے اس گیم کو کھیلنے کے ساتھ پڑھائی کی جانب, اب وہ اس کی جو دل کے اندر سے جستجو ہوتی ہے نا کہ اب میں نے اس کو صحیح یاد کرنا ہے, صحیح پڑھنا ہے. آپ یقین کریں کہ انگلش کے جس ورڈ کو وہ غور سے دیکھتے اس کو اسپیلنگ یاد ہو جاتی ہے, چاہے اس کو میننگ نہ آتا ہو. میننگ بعد میں بھی وہ ڈکشنری کی مدد سے, گوگل کی مدد سے وہ اس کو حاصل کر سکتا ہے, سیکھ سکتا ہے, لیکن اس کو دیکھتے ساتھ ہی اسپیلنگ یاد ہو جاتی ہے. جو قدرتی طور پہ ایسا ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ, وہ بہت زیادہ خوش ہیں. اب بچہ جیسے ہی اس کو یاد ہوتا ہے تو وہ آنسرز کے ساتھ کویسچن کی بھی ووکیبلری یاد کرنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ ایگزام میں تو کویسچن ہی آتے ہیں. جب اس کو کویسچن یاد ہوں گے کہ یہی تھے تو اس کا آنسر بھی یاد ہوگا. تو اس میں الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ بچہ جیسے جیسے کھیلتا ہے ڈیلی, ویسے ویسے اس کی ووکیبلری انکریز ہوتی ہے, پلس اس کو سارے سبجیکٹ آسانی سے یاد ہوتے ہیں. صحیح ہے, اس کا انٹرسٹ یعنی بڑھتا جاتا ہے نا کہ وہ اور سے زیادہ جو ہے ورڈ سیکھے. جی, کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ سیکھے گا تو وہ اس گیم کے جو کمپٹیشن اس میں جی ونر ہوگا. ایک تو گیم ہے, ہمارا مقصد دونوں ہے, گیم پلس ایجوکیشن. تو یعنی گیم کے تھرو ہم آپ بچے کو جو ہے تو کھیل ہی کھیل میں سکھا رہے ہیں. جی, کیونکہ گورنمنٹ کا بھی اگر آپ وہ دیکھ لیں نا ان کا منشور, تو اس میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے اپنے کریکولم میں کہ ہم نے بچے کو کھیل ہی کھیل میں سکھانا ہے. صحیح. اب باقی جتنی بھی گیمز ہیں وہ فزیکل ہیں, وہ بھی اچھی ہیں. اب ہمارا دوسرا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ گراؤنڈ فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں. ہر طرف آبادیاں ہو رہی ہیں, بڑھ رہی ہیں, لیکن گراؤنڈز کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. اب بچے کیا کرتے ہیں, گراؤنڈ ہے نہیں تو لازمی بات ہے وہ پھر موبائل ہی یوز کریں گے, گلی محلے میں کتنا کھیل لیں گے. صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ ایسی گیم ہے کہ مطلب میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں. اگر آپ کے بچے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ممی یا پاپا میں نے باہر کھیلنے کے لیے جانا ہے, تو آپ کا سب سے پہلا اس پہ جو وہ ہوتا ہے نا آبجیکشن, کیا آپ نے اپنا ہوم ورک کیا, اسکول ورک کیا. اگر وہ کہتے ہیں جی کیا تو آپ اس کو الاؤ کرتی ہیں کھیلنے. اگر وہ کہتے ہیں جی نہیں کیا تو آپ اس کو کہتے ہیں جی پہلے آپ یہ اپنا کام کمپلیٹ کریں, اس کے بعد آپ جا کے کھیلیں. صحیح. اب یہ گیم ایسی ہے کہ جو بچہ اس کو کھیلتا ہے, ایک تو اس کو ہوم ورک بہت جلدی حل ہوتا ہے, اس کو وہ ریممبر ہو جاتا ہے, لرننگ اس کی بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے. مطلب وہ دیکھتے ساتھ اس کو اسپیلنگ یاد ہو رہی ہیں, اگر وہ 1-2 دفعہ اپنا سینٹینس پڑھ لے گا تو اس کو یاد ہو جائے گا, کبھی بھی نہیں بھولے گا. تو ہوم ورک بھی کمپلیٹ ہوگا, وہ اس کا پریشر ختم ہوگا کہ جی میں تو اسکول میں بھی اب میرا کوئی پریشر نہیں ہے. اور دوسرا آپ بھی الاؤ کریں گے کہ جائیں فزیکل گیم بھی کھیلیں, کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, پاک ہاکی ہے, مطلب ساری گیم اچھی ہیں. اس میں کافی گیمیں تو سنت کے لیکن یہ مطابق. کہ آپ کی بات کہ زیادہ تر جگہ پر جو ہے تو گراؤنڈ کی فیسلٹیز نہیں ہوتی, جی, تو بچوں کو گلی محلے میں کھیلنے کے لیے بھی نہیں چھوڑا جاتا. جی, آج کل کے حالات تو ایسے نہیں ہیں کہ بچوں کو باہر اکیلا چھوڑا جائے. تو یہ ایسی گیم ہے کہ گھر میں بچہ جو ہے ٹی وی سے ہٹ جاتا ہے کچھ دیر کے لیے, موبائل سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے, اور وہ اس میں دلچسپی لیتا ہے, اس کو کھیلتا ہے. تو یہ کسی بھی بندے کے ساتھ گھر میں کھیلا جا سکتا ہے. مطلب اس کے لیے کوئی خاص پلیئر کی ضرورت نہیں ہے. اس میں یہ نہیں, وہ بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی کھیل سکتا ہے, وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کھیل سکتا ہے, کزنس کے ساتھ بھی کھیل سکتا ہے. تو بہت بہت شکریہ. پہلا سوال جو آپ سے میں نے پوچھا اسکریبل کے بارے میں, تو آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈیٹیل میں بتایا, اور ہوپ کہ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا, اسکولز والوں کا جو ہے کیا کردار ہے اس میں؟ مطلب اسکولز میں آپ نے جب اس گیم کو انٹروڈیوس کروایا تو اسکول کے جو بچے تھے ان کا کیا انٹرسٹ لیول تھا, اور ان ٹیچرز کا کیا انٹرسٹ لیول تھا, اور پرنسپلز وغیرہ نے آپ کا ساتھ دیا, مطلب کس طریقے سے؟ جی, ایسا ہوا تھا کہ جب ہم نے اس کو سٹارٹ لیا تھا تو اس وقت ہمارے حالات مطلب ایسے نہیں تھے کہ ہم اوپن طریقے سے کر سکتے. تو آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے ہم اسکولوں میں وزٹس کیا ہم نے. فرسٹ آف آل تو میجارٹی آف دی ٹیچرس پرنسپل ڈونٹ نو واٹ از اسکریبر. پھر جب ہم نے ان کو بریفنگ کیا, ویڈیوز بتائیں, شاہد افریدی کی ویڈیو بتائی کہ دیکھیں وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اسکریبل کھیل رہے ہیں. تو جب یہ ویڈیو سامنے آئی شاہد افریدی والی, تو اس میں میجارٹی آف دی پیپل جو ہے نا سب انوالو ہونا شروع ہو گئے کہ جی اگر یہ کھیل رہا ہے تو لازمی بات ہے. حالانکہ وہ کمرشل تھا لیکن ہم اس میں اسکریبل کھیلتے ہوئے بتائی گئی.
پھر وہ ہوا. پھر اسی طرح ہماری جو پاکستان اسکریبل ایسوسیشن ہے, اس وقت جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ہمارے جو ندیم عمر صاحب ہیں, اور جو روح رواں ہیں ہمارے پاکستان اسکریبل کے, جنہوں نے اپنی انتھک محنت سے اس کو بہت پروموٹ کیا, اور اس وقت جو ہم آپ کو یہ کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, یہ انہی کی محنت کی بدولت ہے. اور ان کا نام ہے سر طارق پرویز صاحب. سر طارق پرویز صاحب اور ان کے ساتھ جو لیگل ایڈوائزر کونسل ہیں ہمارے سر حنیف قریشی صاحب, جو کے پی میں اسکریبل انٹروڈیوس ہوئے, ان دو پرسنالٹیز کا خاص تعلق ہے. تو انشاءاللہ ان دونوں نامز کو ہمیشہ جو ہے نا سنہری حروف میں یاد بھی کیا جائے گا, اور انشاءاللہ ان کی خدمات کو بھی یاد رکھا جائے گا کہ اس وقت جو ہم اسکریبل کو پروموٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولز میں, یہ سب ان کا پیچھے پلان ہے, ان کا فیڈ بیک ہے. انہوں نے ٹائم ٹو ٹائم ہماری بہت سپورٹ کی ہے, ٹورنامنٹس ارینج کر کے دیے ہمیں شروع میں. جب گورنمنٹ بھی سپورٹ نہیں کرتی تھی تب انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, اور نہ انہوں نے ہمت نہ ہاری نہ ہم نے ہمت ہاری, اور الحمدللہ رزلٹس آپ کے سامنے ہیں. اس وقت یہ گیم ہر بچے کی ضرورت بن چکی ہے, ہر فیملی کی ضرورت بن چکی ہے. المیہ یہ ہے کہ ابھی بھی میجورٹی آف دی پیرنٹس ڈونٹ نو کہ اسکریبل کیا ہے. تو اس میں ہمیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں, تو ہم اس کے تھرو بھی جائیں گے. ہم تمام اسکولز میں بتا چکے ہیں, اور ابھی ریسنٹلی ہم نے 2022 میں یہاں پر تقریباً 2200-2300 بچوں کا ہم نے یہاں پہ ایونٹ آرگنائز کیا تھا, اور گورنمنٹ نے کافی ہمیں سپورٹ بھی کی تھی. اور اس میں جو ہمارے چیف سیکریٹری صاحب تھے ڈاکٹر کاظم نیاز صاحب, انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. ان کے ساتھ سیکریٹری اسپورٹس تھے عابد مجید صاحب, ان کے ساتھ جو ڈی جی تھے اسفندیار خٹک صاحب, اور جو پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے مراد علی محمد صاحب, انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. تمام ڈائریکٹوریٹ نے بہت سپورٹس کیا. لیکن اب ایک اور شخصیت کا نام بھی میں لینا چاہوں گا کہ جنہوں نے کے پی میں سب سے پہلے انٹروڈیوس کرنے کے لیے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا, وہ ہے جناب جنید صاحب. جنید صاحب ڈی جی اسپورٹس تھے. انہوں نے حیات آباد میں ہمارے لیے ایونٹ آرگنائز کیا, پشاور میں قیوم اسٹیڈیم میں آرگنائز کیا, اور انہوں نے ہماری بہت سپورٹ کی. تو انیشیل ان کا تھا. اس کے بعد جو ڈائریکٹوریٹ میں مزید حضرات تھے, عزیز اللہ صاحب, نعمت اللہ صاحب, اور جتنے بھی آفس اسٹاف ہے, جمشید صاحب, جعفر شاہ صاحب, مطلب سب نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. پی ایس بی میں تھے ہمارے جو ہے نا پرویز صاحب, ابھی وہ اسلام آباد ٹرانسفر ہو گئے, انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. اس طرح قمر زمان صاحب نے, اور اس وقت جو ہمارے سٹنگ گورنر ہیں غلام علی صاحب, انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. صحیح ہے. انہوں نے بہت فیڈ بیک دیا کہ جی آپ جائیں اور ہم آپ کی ہر ممکن سپورٹ کریں گے. تو انشاءاللہ ہم ان کے پاس جائیں گے کہ جی یہ بہت اچھی ہے, اور ہر اسکول میں یہ گیم ضرور ہونی چاہیے. صحیح ہے. سوالات کا سلسلہ تو جاری رہے گا. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. اپنے پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی, تو آپ کو اتنی سپورٹ حاصل تھی, تو اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ مطلب ہماری گورنمنٹ کے جو ہے سیکٹر میں, پرائیویٹ سیکٹر میں, اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ جی, سب سے پہلے تو جب سیکریٹری صاحب نے اس میں انٹرسٹ شو کیا تو اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لیٹر لکھا کہ یہ ایک ایسا ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے جو بیسیکلی ایجوکیشن بیس ہے. اور کیونکہ سیکریٹری صاحب عابد مجید صاحب خود بھی اسکریبل کے پلیئر تھے, اور انہوں نے ڈی جی صاحب کو خاص انسٹرکشن بھی دی تھی کہ یہ گیم بہت اچھی ہے, اور میں انگلینڈ میں بھی یہ گیم کھیلوں گا, بچوں کے لیے بہت اچھی ہے. اور وہ خود بھی کچھ عرصہ پہلے ایجوکیشن کے سیکریٹری رہے تھے. تو انہوں نے گورنمنٹ کے بچوں کو بھی انٹروڈیوس کرنے کے لیے کہ ہمارے گورنمنٹ کے بچے کسی سے پیچھے نہ رہیں, تو انہوں نے ایک بڑا زبردست اسٹیپ اٹھایا, اور انہوں نے ان کو بھی انگیج کر لیا. اب اس کو اب خوش قسمتی ہے ہماری کہ اس وقت تمام لوگوں نے, ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا, اور ہم نے وہاں پہ جا کے گورنمنٹ کے لیے ٹریننگ پروگرام بھی انٹروڈیوس کیا. لیکن اس وقت میں یہی کہوں گا کہ اس وقت کی حد تک تو ٹھیک تھا, لیکن اس کے بعد انہوں نے بالکل اس کو سائڈ پہ کر دیا. انہوں نے جسٹ اس کو ایز اے ایکٹیویٹی لیا, ناٹ ایز اے پروگرام, ایک بار کر کے اور پھر ختم, بس ختم کر دیا. حالانکہ یہ گیم ایسی نہیں ہے, آپ نے اس کو ریگولر کھیلنا پڑتا ہے. ایک تو فیملی کنیکٹ کرتی ہے,
آج کے دور میں. دوسرا بچے کی ووکیبلری کھیلنے کے ساتھ بڑھتی ہے. اب آپ ایک چیز نہیں کریں گے تو آپ تو اس میں آگے نہیں جا سکتے. سکتے. ظاہر بات ہے فزیکل گیمز بھی جب آپ کرتے ہو جی تو اس میں بھی آپ کو ڈیلی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ پریکٹس نہیں کرتے ہیں, آپ اس گیم کو چھوڑ دیتے ہو کچھ عرصے کے لیے, تو کیا ہوتا ہے آپ کو وہ مطلب بھولنے لگتی ہے وہ گیم, اور آپ اس میں زیادہ اسکلس آپ کو نہیں وہ ہوتی. تو اسی طرح یہ گیم بھی ہے, اسکریبل بھی ہے. جی اسی طرح ہم نے اسکریبل کے بورڈز بھی پرووائڈ کیے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی مدد سے. تمام اسکولوں کو ہم نے کافی تعداد میں اپنے اسکریبل کے بورڈز پرووائڈ کیے. مقصد یہی ہے کہ ہر اسکول یا وہاں پہ رکھے, اور ہم نے ٹیچرز کو ٹریننگ بھی دی. میں نے خود ٹریننگ دی, انٹرنیشنل ورلڈ چیمپئن نے مجھے ٹرین کیا ہوا ہے, اور ہمیں وہی ٹریننگ آگے ڈیلیور کرتے ہیں کہ سب کو ایک جیسا فائدہ ہو. ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم گورنمنٹ کے ٹیچرز کو جب ٹریننگ دی ہے تو وہ اپنے بچوں کو سکھا سکیں کہ ان کی ایجوکیشن ہو, وہ آگے آ سکیں, اور زیادہ سے زیادہ بچے پارٹیسپیٹ کریں, زیادہ سے زیادہ بچے کھیلیں, اسکول لیول پہ کھیلیں. جی, اور اس کے علاوہ جو ہے تو کمپٹیشن زون کے آپس میں. اچھا, اب ایک اور بات بتاتا چلو, الحمدللہ پاکستان اس وقت اس گیم کا ورلڈ یوتھ چیمپئن ہے. زبردست. اس کے علاوہ ایشین چیمپئن بھی پاکستان ہے, اور 2013 سے لے کر آج تک پاکستان اس وقت ٹاپ کی ٹیم ہے ورلڈ میں. اور جتنے بھی بڑے بڑے ایونٹس ہیں, تمام ٹیم ایونٹس میں پاکستان فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن پر رہا ہے. میجارٹی میں فرسٹ پہ رہا ہے, ایک دو ایونٹس میں وہ سیکنڈ پہ رہا ہے. مطلب ہمارے جو ویورز ہیں ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا کہ اسکریبل گیم میں جو ہے پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل جو لیول پہ جو ہے ورلڈ چیمپئن ہے, اس کے علاوہ ایشین چیمپئن بھی ہے. تو مطلب اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ گیم کتنی زبردست ہے, اور اپنے بچوں کو اس گیم میں ضرور انوالو کریں. اچھا, تو پھر پرائیویٹ سیکٹر نے کوئی مطلب جی پرائیویٹ سیکٹر قدم اٹھایا اس کے بارے میں؟ جب میں پرائیویٹ اسکولوں میں گیا کہ گورنمنٹ تو ہمیں یہی کہتے تھے کہ پہلے NOC لے کر آئیں, اور جب ہم پرائیویٹ اسکولوں کی جانب گئے تو انہوں نے ہمیں شروع میں کافی سپورٹ کیا. اس میں سٹی اسکول تھے, اس میں آہستہ آہستہ باقی اسکول بھی پرائیویٹ اسکول آنا شروع ہو گئے. پھر اس میں ایڈورڈز اسکول تھا, پھر اس طرح باقی اسکولوں میں ٹریننگ کیمپ ہوئے. لیکن ابھی سال 2 سال پہلے اس میں سب سے زیادہ جو بچوں کی ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے ہیں وہ پشاور ماڈل ایجوکیشنل نیٹ ورک ہے. اس کے علاوہ ہماری جو بھی بات چیت چل رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو آپ نے نیشنل انٹرنیشنل ایکسپوجر دینا ہے, اور ہم پوری محنت کریں گے بچوں پہ, بچے بھی کریں گے کہ وہ آگے بڑھیں اور KP اور پاکستان کا نام نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ بلند کر سکیں. یہ ان کا موٹو ہے. اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے بچے بھی آئیں. یہ مدارس کے بچوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے. میں مدارس میں بھی گیا ہوں, میں نے وہاں پہ ٹریننگ دی, حافظ قرآن کو ٹریننگ دی ہے, جو علم کر رہے ہیں اسلامک ان کو ٹریننگ دی ہے. وہ بھی بہت زیادہ خوش ہیں. وہ یہی کہتے تھے کہ جب ہم انگلش پڑھتے ہیں تو ہمارے تو ذہن میں ہی نہیں بیٹھتی, کیونکہ وہ فارسی عربی اس طرح کے پڑھتے ہیں. جی, اب جب وہ اسکول کی طرف آتے ہیں تو اس در انگلش ہے, تو انگلش ان کے ذہن میں نہیں آتی. تو جب سے میں نے ان کو ٹریننگ دی ہے وہ اتنے خوش ہیں, کہتے ہیں ہمیں سمجھ بھی آتی ہے, ہمارے نمبر بھی اچھے آ رہے ہیں, اور ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے, اور ہمیں یاد بھی آسانی سے ہوتی ہے. تو الحمدللہ یہ گیم ہر لحاظ سے بیسٹ ہے. اس میں بچہ موبائل کی فائٹنگ گیم سے دور ہوتا ہے, مس یوز آف اینڈ ایکسیس یوز آف انٹرنیٹ سے دور ہوتا ہے. صرف بچہ نہیں, بڑے بھی. بچہ اور ان کے پیرنٹس ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں, ان کی ووکیبلری میں اضافہ ہوتا ہے, اور بچہ 100% ڈائیورٹ ہو جاتا ہے پڑھائی کی جانب. اور اس میں سب سے اور بھی آسان بات یہ بھی ہے کہ بچہ ایک تو اس کی لرننگ آسان ہو جاتی ہے, مطلب وہ بیسٹ لرنر فار ہز ہول لائف بن سکتا ہے. دوسرا, پاکستان کے لیے نیشنل انٹرنیشنل مقابلوں میں حصہ بھی آسانی سے لے سکتا ہے. مائنڈ کی گیم ہے, آپ کی اپنی ووکیبلری ہے, آپ نے ورڈز بنانے ہیں. تو بہت انٹرسٹنگ گیم ہے, بہت آسان بھی ہے سیکھنے میں بھی, سکھانے میں بھی, کھیلنے میں بھی, لیکن فائدے بہت ہیں. اچھا, جب آپ اس گیم کو آپ نے پاکستان میں پشاور میں انٹروڈیوس کیا تو آپ کو اس کا کیا رزلٹ ملا؟ مطلب KP میں زیادہ جو ہے بچے اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں یا باقی پروونس میں؟ پشاور میں بہت اچھا رزلٹ ہے. پھر اس کے بعد خصوصی طور پر FG اسکول ابھر کر سامنے آیا, جو اس وقت ہمارا 2 سالوں سے PSL کا چیمپئن ہے. انہوں نے اپنی تمام برانچز میں اس کو لانچ کیا ہوا ہے, اور انہوں نے اپنے اسکول کے تمام اسکولوں میں اسکریبل کے بورڈز رکھے ہوئے ہیں. بچہ جو بریک میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود کرتا ہے, اس کے علاوہ ان کو ایکسٹرا ٹائم دیا جاتا ہے اس مائنڈ گیم کے لیے. تو وہ بچے جاتے ہیں اور اس میں اپنی مائنڈ اسپورٹس ایکٹیویٹی بھی کرتے ہیں. تو آپ خود سوچ لیں کہ ایک بچہ اوپن فورم پہ ان کا اسکول ان کو فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہے. تمام اسکولوں میں لائبریریز میں اسکریبل کے بورڈز رکھے ہوئے ہیں
کہ جو بچہ آتا ہے ایک تو کتاب سے بچہ دور ہے، اسکریبل کی بدولت وہ کتاب کے قریب آ گیا، مطلب اس کی ووکیبلری تب بلڈ اپ ہوتی ہے جب وہ کچھ پڑھتا ہے. اب لازم آتا ہے یا وہ اپنے سبجیکٹس پڑھے گا اور یا پھر دوسری بکس پڑھے گا. تو جو آج کل بچہ ہمارا کتابوں سے دور ہے، موبائل میں چلا گیا ہے، وہ واپس کتابوں پہ آ رہا ہے. اور پھر وہ رزلٹ بھی آپ کے سامنے کہ مسلسل دوسری دفعہ انہوں نے چیمپئنز ٹرافی ون کی ہے. اور ابھی بھی ان کے تمام اسکولوں میں ہم نے ٹریننگ پروگرام لانچ کیا ہوا ہے اور وہ کر رہے ہیں. اور یہ ہو گیا پشاور ماڈل ہو گیا. تو میری گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں. ایک چیز جو دنیا کے تمام ڈیولپ کنٹریز کے سلیبس میں شامل ہے اور آپ کے لیے آسان پلیٹ فارم ہے، اتنی کاسٹ بھی نہیں ہے اس کے اوپر، بلکہ اس گیم کا فائدہ ہی ہے، نقصان کوئی نہیں ہے. بچہ بھی اچھی معاشرے کو جنم دے گا، پڑھائی کی طرف آئے گا، تعلیم یافتہ ہو جائے گا. اب یہی بچہ سیکھ کر جائے گا تو جس کے ساتھ کھیلے گا اس کو بھی سکھائے گا. تو اس میں ڈبل فائدہ ہے. ایک تو وہ خود سیکھ رہا ہے، دوسرا یہی علم وہ آگے ڈائیورٹ کر رہا ہے. اور لازم آتا ہے جب وہ دوسرا سیکھے گا وہ بھی کسی اور کے ساتھ کھیلے گا تو یہ چیز آگے بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. اور الحمدللہ ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے جنہوں نے ہمیشہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. تو اگر آپ بھی بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو میں یہی ریکمینڈ کروں گا تمام پیرنٹس سے، تمام پرنسپل سے، جتنے بھی سی اوز ہیں کہ اس سنت کو فالو کریں اور اپنے بچوں کی آسانی کے لیے اس گیم کو ان کو ایک دفعہ ضرور ان کی ٹریننگ کروائیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس گیم کو جب آپ نے انٹروڈیوس کیا تو آپ کو گرلس کی طرف سے زیادہ مطلب دلچسپی کا انہوں نے اظہار کیا ہے یا بوائز کی طرف سے؟ دونوں جانب سے. گرلز بہت زیادہ ہیں، وہ ایکسائٹیڈ ہیں لیکن وہ مجبور ہیں. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پہلا PSL کر رہے تھے پشاور میں، بہت بڑی تقریب ہوئی تھی پشاور میں اسٹیڈیم میں، تو اس سے پہلے ہماری ایک سائڈ میٹنگ ہوئی اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. تو انہوں نے مجھے کویسچن کیا کہ جی ہم تو مکس کھلائیں گے، مطلب لڑکے لڑکیوں سے کھیلیں، یہ ویسے بھی دور دور بیٹھ کے کھیلنے ہوتا ہے. میں نے کہا سر ایسا ہے کہ دوسری اسپورٹس میں نا ان ٹچ بھی ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل باڈی کہتی ہے کہ اسپورٹس میں نا جینڈر ایکویٹی ہے، اس میں نہ لڑکا ہے نہ لڑکی، بس وہ اسپورٹس مین ہے. میں کہتا ہوں جناب جب لڑکا لڑکی آپس میں کوئی گیم کھیلتے ہیں تو اس میں شرماتے ضرور ہیں. ٹھیک ہے ہمارا معاشرہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی آپ لڑکوں کو الگ بٹھائیں لڑکیوں کو الگ بٹھائیں. میں کہ ہم بھی اسی کو فالو کریں گے. میں نے کہا میں چاہتا ہوں دوسرے اینگل سے کہ لڑکیوں میں سے بھی چیمپئنز نکلیں اور لڑکوں میں سے بھی چیمپئن نکلیں. اب ایک گیم اگر دونوں کی ہو گئی تو چیمپئن تو ایک ہوگا. تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم نے پروموشن بھی کرنی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ لڑکیاں جب لڑکیوں سے کھیلیں گی تو زیادہ فری ہو کے کھیلیں گی. ان کا مائنڈ ہوتا ہے کہ جی میں تو لڑکی سے کھیل رہا ہوں. اب لڑکا بھی لڑکی سے کھیلتا ہے، ہمارے لڑکے بھی شرماتے ہیں، یعنی کہ ہر لڑکا نہیں شرماتا، زیادہ تر لڑکے بھی شرماتے ہیں. تو وہ لڑکی سے اب ہارے گا، اس کے کانفیڈنٹ ہوگا یار میں لڑکی سے ہار جاؤں گا، تو وہ کھل کے گیم نہیں کھیل سکتے. تو ہم اس لیے فری ہینڈ دیتے ہیں کہ وہ فریش مائنڈ سے کھیلیں، لڑکیاں لڑکیوں سے کھیلیں اور لڑکے لڑکوں سے کھیلیں. اور اس میں دوسرے پلس بات یہ ہے کہ لیول پہ ہوتا ہے. اگر کلاس 3 کی اسٹوڈنٹ ہے وہ کلاس 3 سے ہی کھیلے گی کمپٹیشن میں. اگر 4 ہے تو وہ 4 سے کھیلے گا، 5 سے اس وقت گوز آن، آپ PhD تک جا سکتے ہیں. اچھا میرا نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ اسکریبل کے کوئی رولز وغیرہ ہیں؟ جی اسکریبل کے انٹرنیشنل رولز ہیں، بہت آسان ہیں. اور میں ایک اور چیز بتا سکوں پچھلے کویسچن میں کہ آپ نے لڑکیوں پہ بات کی تھی، ہماری یہاں پہ کسی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا، بہت کم اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. ایک تو ان کو گھر سے پابندی ہوتی ہے، دوسرا وہ آگے آنے سے نہیں آ سکتی. اب یہ ایسی گیم ہے، رسپیکٹ بھی ہے، نالج بھی ہے اور آسان بھی ہے، اور اس میں آگے جانے کے چانس بالکل اوپن ہے. اس میں آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، جو آپ کی ووکیبلری ہے اسی سے آپ نے ورڈز بنانے ہوتے ہیں اور وہی ورڈز آپ کو اس میں اچھا بیسیکلی اس میں اسکورنگ بھی ہوتی ہے. ایک تو آپ کی ووکیبلری بلڈ اپ ہوتی ہے، پلس بچے کی بیسک میتھس کیلکولیشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. جو بچہ پلس اور مائنس اور ضرب میں جو غلطیاں کرتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. جو ورڈز بچہ خود بنا رہا ہوتا ہے جی اس کی اسکورنگ وہ خود کرتا ہے جی اور اپنے پاس نوٹ. وہ ابھی رولز میں آپ کو گائیڈ کروں گا. میں ایک اور بات بتا دوں کہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں جب میں نے پرسنلی وزٹ کیا، بہت اچھا ٹیلنٹ ہے، بہت زبردست اسٹوڈنٹس گورنمنٹ پرائیویٹ دونوں اداروں میں پڑھ رہے ہیں. پرائیویٹ ادارے بھی محنت کرتے ہیں، گورنمنٹ ادارے بھی محنت کرتے ہیں، لیکن گورنمنٹ میں وہ فیسلٹیز نہیں دی جا رہی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے. بچوں کو روکا جاتا ہے، مطلب
یہ نہیں کہ ٹیچر روکتا ہے, مجبوریاں بھی ہیں, فنڈنگ بھی ہوتی ہے, پھر پلیئر اس طرح نہ ہو کہ اس کو بھیجتے ہوئے فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہو جس طرح ہوتے ہیں, کافی مسئلے ہیں. ضروری نہیں کہ گورنمنٹ انوالو ہے, اس میں کافی فیکٹرز ہیں. دوسرا, جب لڑکیوں کے پاس ہم جاتے تھے تو مطلب ہمارے یہاں پہ پاورٹی تھوڑی زیادہ ہے, ہر کوئی اسکریبل کا بورڈ نہیں لے سکتا. تو ہم نے آئیڈیا پیش کیا تھا کہ اسکول کے پاس اپنا پی ٹی سی فنڈ ہوتا ہے, اتنا مہنگا بھی نہیں ہے, 1-2 بورڈ لے کے وہ اپنے ہر اسکول میں رکھ لیں لائبریری میں. فری ٹائم میں جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں, ٹیچر کو ٹریننگ ہم دے چکے ہیں, مزید وہ چاہیں ہم مزید بھی دینے کو تیار ہیں. بچہ آئے, وہ کھیلے, ایک دن میں اگر ایک کلاس بھی سیکھ جاتی ہے تو وہ بہت ہے ان کے لیے. اگلے دن دوسری کلاس سیکھ جائے, پھر وہ آپس میں پریکٹس کریں. جس طرح پریکٹس کریں گے تو ایک دوسرے سے ورڈز ایکسچینج کریں گے, ان کے ووکیبلری بلڈ اپ ہوگی, وہی پڑھائی کی طرف جائیں گے. تو اس کے علاوہ جب بچہ پڑھائی میں 100% پریشر فری ہو جائے گا کہ ہاں جی میں تو ٹھیک ہوں, تو وہ دوسری گیموں میں بھی آگے آئے گا, فزیکل گیموں میں آگے آئے گا, وہاں پہ بھی اپنا 100%, کیونکہ اس پہ پڑھائی کا پریشر نہیں ہوتا, وہ فری ہو کے کھیلتا ہے. تو جب آپ کسی چیز سے پریشر فری ہو کے کھیلیں گے, آپ اپنا 100% ہی اس میں دیتے ہیں, تو اس میں باقی گیموں میں بھی گراس روٹ لیول سے ہمارے پاس ٹیلنٹ آگے آئے گا. گورنمنٹ آف جو ڈائریکٹوریٹ آف اسپورٹس ہے, اس نے کافی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں اسٹیڈیم میں, لیکن اسٹیڈیم کا رخ بہت کم بچے کرتے ہیں. مطلب ہمیں اسکولس میں اس طرح کرنا چاہیے کہ جو پرائمری لیول کے اسکول ہیں اس میں 3 کلاس کے ٹیچر کو چاہیے کہ وہ 1 پیریڈ یا 20 منٹ اس گیم کو دے, بچوں کو آپس میں کروائے. اس طرح 4 لیول کے 5 لیول کے بچوں کو, جی, اور پھر اسکول میں ہی ان کے کمپٹیشن کروائیں. جی, اس سے ٹیلنٹ باہر آئے گا. جی, پھر ان کو جو ہے وہ باہر لے کر آئیں, پروونس لیول پر, نیشنل لیول پر باہر لے کر آئیں. جی, تو اس سے یہ بچوں کی بھی امپرومنٹ ہوگی, سارے بچے سیکھیں گے, اور گیم بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے, یعنی وہ گیم میں جو ہے نیشنل لیول پہ بھی آگے جا سکیں گے. جی, میں ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ اگر آپ کسی ایک فیمیل کو یہ تعلیم دیتے ہیں نا, تو فیمیل کی نیچر ہے وہ یہی چیز اوروں میں بھی بانٹتی ہے. لڑکا باقی گیمیں بھی کھیلتا ہے, باہر بھی پھرتا ہے, گھر کے کام بھی کرتا ہے, وہ اس طرح نہیں کر سکتا, لیکن لڑکیاں تو گھر میں ہوتی ہیں, تو وہ جب فری ٹائم ہو تو وہ دوسروں کے ساتھ کھیل سکتی ہیں. تو ایک لڑکی کی تعلیم مطلب ایک پورے خاندان کی تعلیم. ہمارے پاس لاکھوں سٹوڈنٹس موجود ہیں, اگر لاکھوں سٹوڈنٹس میں یہ تعلیم والی گیم چلی جاتی ہے تو وہ اپنے پورے گھر کو تعلیم یافتہ بنا سکتی ہے. یہی تعلیم آگے بڑھ کر پاکستان کے کام آئے گی, یہ ان کے کام آئے گی, ان کی فیملی کے, یہی بچے ان کا سہارا بنیں گے, اپنی فیملی کے لیے کام کر سکیں گے. مطلب زندگی بھی تو گزارنی ہے نا. تو یہ گیم ہر لحاظ سے اچھا. دوسری بات ہے کہ چاہے آپ ڈاکٹر بنیں, انجینئر بنیں, پائلٹ بنے, ٹیچر بنے, زندگی میں جو اس وقت مارکیٹ میں جتنے بھی پروفیشنلزم ہے نا, جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں, تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے. صحیح. تو اس چیز کی آسانی کے لیے گیم آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہے. سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پر لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, اپنے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی, تو سر میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے اسکریبل کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا پلان ہے؟ جی, ابھی ریسنٹلی ہے جو ہمارے نئے ڈی جی اسپورٹس ہیں خالد محمود صاحب, میری ان سے میٹنگ ہوئی اور ہم نے ان کو اپنا پروپوزل پیش کیا PSL 4 کہ جس میں تمام اسٹوڈنٹس پشاور اسکریبل لیگ کہ اس میں ہم یہ ایونٹ کروانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے سنتے ساتھ ہی ہمیں 100% شیورٹی دی کہ ہم آپ کو مکمل سپورٹ کریں گے. ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ بچوں کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں. اور لاسٹ ٹائم ہمارے چیف گیسٹ بھی رہے تھے, انہوں نے خود دیکھا تھا کہ واقعی اس گیم میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ بچے ایک تو بہت خوش ہیں اور اس میں آگے بھی آنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں یقین دہانی کی ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کو مکمل سپورٹ کریں گے. اور ہمارا دوسرا پلان یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بہت جلد ایک رینکنگ سسٹم شروع کر رہے ہیں پشاور میں, جس میں تمام صوبوں سے بچے آ کے 1 ڈے کے لیے اس ٹورنامنٹ میں حصہ لیں گے. ان کی یہیں پر بیٹھ کر انٹرنیشنل رینکنگ بنے گی اور وہ کسی بھی انٹرنیشنل لیول کے ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کے لیے ایلیجیبل بھی بن سکتے ہیں. زبردست. اچھا, اسکریبل کے بارے میں یہ بتائیں کہ اس کے رولز کے بارے میں اور اسکورنگ کے بارے میں.
جی بیسیکلی یہ گیم جو ہے اس میں آپ نے انگلش کے لیٹر سے ورڈز بنانا ہوتا ہے. بہت آسان ہے, انٹرنیشنل رولز ہیں, اس میں فن بہت ہے, مطلب اس میں آپ بور بھی نہیں ہوتے. اس کے ایجوکیشنل فوائد تو ہیں, ساتھ ہی آپ کے فزیکل فوائد بھی بہت ہیں. اس میں آپ کا بلڈ پریشر کا پرابلم ختم ہو جاتا ہے, آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ زبردست رہتا ہے, آپ کے دماغ جو ہوتا ہے وہ ہر ٹائم فریش رہتا ہے, اور جب آپ کا دماغ صحیح رہے گا نا تو آپ کا پورا باقی جسم بھی وہ رہتا ہے, افیکٹو رہتا ہے, مطلب صحیح رہتا ہے, تندرست رہتا ہے. تو گیم کے انٹرنیشنل رولز یہ ہیں کہ سب سے پہلے اس میں ٹاس ہوتا ہے, جس طرح باقی گیمز میں ٹاس ہوتا ہے, اس کا ٹاس تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اس ٹاس کے بعد اسکورنگ شیٹ ہوتی ہے, جو ٹاس جیتتا ہے وہ پلیئر 1 بن جاتا ہے, جو ٹاس ہارتا ہے وہ پلیئر 2 ہو جاتا ہے. اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ 2 پلیئر, یہ 2 to 4 پلیئرز بھی کھیل سکتے ہیں, لیکن مزہ 1 to 1 میں ہی ہوتا ہے. صحیح ہے. اب ایک پلیئر جو اپنی سکورنگ کاؤنٹ کرے گا وہ دوسرے پلیئر کی بھی سکورنگ کاؤنٹ کرے گا. ہر ٹرن کے بعد چیک کرتے ہیں کہ اس کا کیا سکور ہے, میرا کیا سکور ہے. صحیح. ایک تو چیٹنگ کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے, اور دوسرا ان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں ہار رہا ہوں یا میں جیت رہا ہوں. صحیح. کیونکہ فیصلہ ان کو تو اپنی اسکورنگ کا پتہ چلتا جی, رہتا ہے ساتھ ساتھ. ورڈز تو وہ بناتے ہیں, صحیح ہے. لیکن ساتھ ساتھ تو اسکورنگ ہوتی ہے. ہار جیت کا فیصلہ اسکورنگ پہ ہوتا ہے. صحیح. ایٹ دی اینڈ جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے, یا وہ دونوں کہتے ہیں جی ہم نے اپنا ٹائم ختم کرنا ہے, تو وہ جس کا سکور زیادہ ہوتا ہے وہ کم والے کو مائنس کرتا ہے, جو ڈفرینس ہوتا ہے اس ڈفرینس سے وہ جیت جاتا ہے, جس طرح کرکٹ میں ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اسی طرح باقی گیم میں بھی ہوتا ہے, تو اسی طرح اس میں بھی ہوتا ہے. تو اس میں دونوں بچوں کی کیلکولیشن بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے, پلس ووکیبلری بھی دونوں کی بلڈ اپ ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. تو آپ دیکھیں سب سے پہلے جو اس کا رول نمبر 1 ہے وہ ہے ٹاس. اب ٹاس کیسے ہوتا ہے, پہلے میں آپ کو گیم کا انٹروڈکشن دے دوں. گیم کا نام ہے اسکریبل. یہ اسکریبل کا بورڈ ہے, یہ اسکورنگ شیٹ ہے, اس میں یوزر گائیڈ ہے, یہ اس میں تمام 2 لیٹرز 3 لیٹرز بھی موجود ہیں, اسکورنگ شیٹس بھی موجود ہیں, تمام بینیفٹس بھی موجود ہیں. یہ جو سائڈ پہ ہے یہ ریک ہے, ریک کے اوپر لیٹرز ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اس طرح دوسرے پلیئر کے بھی اپنے ریکس ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے پاؤچ, اس کو لیٹرز بیگ بھی کہتے ہیں, ٹائل بیگ بھی کہتے ہیں, لیکن ہم اس کو لیٹرز بیگ کہتے ہیں کیونکہ یہ جو بورڈ ہے اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کلرفل باکسز ہیں. یہ جو کلرفل باکسز ہیں یہ بونس ویلیوز کے لیے کام آتے ہیں. مطلب یہ جب ڈیورنگ دی گیم جب آپ کوئی ورڈ بنائیں گے اور آپ کا کوئی لیٹر اس کو ٹچ کر جاتا ہے, یعنی اس کے اوپر آئے گا, تو اس لیٹر پہ پڑھا جائے گا کہ یہ جو بونس ویلیو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. آیا لیٹر کے سکور کو ڈبل کر دے, ٹرپل ورڈ اسکور, ڈبل ورڈ اسکور. جی صحیح ہے. اسی طرح تو وہ ابھی ڈیورنگ دی گیم آسان ہو جاتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے ٹاس ہوتا ہے. ٹاس کیسے ہوتا ہے, دونوں پلیئر میں سے کوئی بھی پہلے اس طرح ٹیبل سیٹ کرتے ہیں, آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, اور کوئی بھی اس میں سے ٹاس کے لیے بغیر دیکھے ایک لیٹر آپ نکال لیں, یہاں پہ بورڈ پہ شو کر دیں. اسی طرح دوسرا پلیئر بھی ایک لیٹر نکال کے پاؤچ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور یہ سامنے شو کر دیتے ہیں. اب دیکھیں آپ کا کیا آیا, آر. آپ کا الفابیٹ آیا آر اور اس پلیئر کا آیا او. اب ٹاس وہ پلیئر جیتتا ہے جس کا الفابیٹیکلی اے ہو یا نیئرسٹ ٹو اے ہو. اب آپ اے بی سی پڑھیں, اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او. او الفابیٹیکلی پڑھا جائے تو دیکھیں اے کے قریب ہے اور آر اس کے بعد کہیں پہ آتا ہے, تو ٹاس آپ جیتے. تو ٹاس وہ پلیئر جیتا جس کا او آیا یا نیئرسٹ ٹو اے آیا. اب اس ٹاس میں 3 اسٹیپ ہوتے ہیں. یہ اسٹیپ نمبر 1 تھا کہ جو لیٹر اے کے قریب ہوا وہ ونر ہوتا ہے ٹاس کا. اب دوسرا کیا ہوتا ہے, اس میں مزید ایک ایکسپلین کر دوں. فرض کریں میرا وائی آیا, آپ کا زیڈ آیا, ٹاس کون جیتا؟ آپ. کیوں کہ وائی اے کے قریب ہے, زیڈ آخر میں. اب میرا بی آیا اور آپ کا اے آیا, تو ٹاس آپ جیتیں گے کیونکہ آپ کا یہ ہوتا ہے اسٹیپ نمبر 1. اسٹیپ نمبر 2 ہوتا ہے کہ آپ ایک لیٹر نکالتے ہیں. فرض کریں ہم نے دوبارہ ٹاس کیا, ایک میں نے نکالا ایک اس پلیئر نے نکالا, اب دونوں کا او آ گیا. اب یہ سیم ہے, یہ اسٹیپ نمبر 2 ہے. یہ ٹاس کہلایا جاتا ہے ٹائی. صحیح. یہ ٹائی ہو گیا, چاہے اے آئے بی مطلب دونوں کے سیم لیٹرز ہیں تو وہ جی وہ ٹاس وہ آپ دوبارہ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں,
پھر ایک ایک آپ دوبارہ نکالتے سے ہیں. ٹاس ہوگا. جی اب اس کے اندر 100 لیٹرز ٹائلز ہوتی ہیں, 98 پرنٹڈ ہوتی ہیں, 2 بیچ میں بلینک ہوتے ہیں یا اس کے اوپر سٹار بنا ہوتا ہے. صحیح ہے. جس نے بھی پرنٹنگ کی ہوتی ہے وہ اپنے ڈیزائن پہ یا بلینک چھوڑ دیتا ہے یا سٹار بنا دیتا ہے. تو وہ اس کے اوپر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا, وہ بالکل بلینک ہوتا ہے. تو اب ڈیورنگ دی ٹاسک 2 سٹیپ تو آپ کے آگے. ڈیورنگ دی ٹاسک یہ تو لک ہے آپ کے ہاتھ میں وہ بلینک آ جاتا ہے. اب میرے پاس بلینک آ گیا, فرض کریں یہ بلینک ہے اور آپ کے پاس کوئی بھی لیٹر آ گیا. صحیح ہے. اب ٹاسک کون جیتے گا؟ اب مختلف بچے کہتے ہیں جی بلینک جیتے گا, ہم کہتے ہیں کیسے جیتے گا؟ وہ کہتے ہیں سر ہمیں تو نہیں معلوم. پھر کہتے ہیں نہیں سر یہ الفابیٹ والا جیتے گا. تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ اسٹیپ نمبر 3 کا لاجک کلیئر کر لیں. لاجک از ویری سمپل. جس طرح نیومیرک میں 0 1 سے پہلے کنسیڈر ہوتا ہے, اسی طرح جس نے یہ گیم ڈیولپ کی ہے انہوں نے جو انٹرنیشنل رولز رکھے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر بلینک آ جاتا ہے صرف ڈیورنگ دی ٹاسک, اس کے 2 یوز ہوتے ہیں بلینک کے. ایک ڈیورنگ دی گیم ورڈ بنانے میں ہیلپ کرتا ہے اور ٹاسک میں بھی آ سکتا ہے کیونکہ ہم تو ایک نکالنا ہے. صحیح. اگر یہ ٹاسک میں آ جاتا ہے بلینک تو یہ پھر اے سے پہلے کنسیڈر ہوگا, صرف ٹاسک کی حد تک. تو پھر وہ ونر ہے. تو وہ اگر آپ کا اے آیا یا کوئی بھی لیٹر آیا اور دوسرے پلیئر کا بلینک آ گیا تو بلینک ہمیشہ ٹاسک جیتے گا. اگر دونوں کا بلینک آ جائے تو یہ اسٹیپ نمبر 2 پہ چلا جائے گا کہ جی وہ تو سیم ہے, یہ تو برابر ہو گئے. صحیح. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو پلیئر ٹاس جیتتا ہے, یہ اسکورنگ شیٹ ہے, اس میں 2 سائڈز ہوتی ہیں, پلیئر 1 اور پلیئر 2. جو بھی ٹاس جیتتا ہے وہ پلیئر 1 بن جاتا ہے. اب یہ اسکورنگ شیٹ میرے پاس بھی ہے, سیم ایک پیج آپ کے پاس بھی ہوگا. اب جو ٹاس جیتا ہے دونوں کی شیٹس پہ پلیئر 1 وہی ہوگا جس نے ٹاس جیتا ہوگا اور پلیئر 2 وہ ہوگا جو ٹاس ہارا ہوگا. یہ ان کے پاس ہوتی ہے. یہ پاؤچ ڈیورنگ دی گیم سینٹر میں پڑا رہتا ہے, کوئی پلیئر اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا کیونکہ بعض بچے ہوتے ہیں نا وہ دیکھ کے بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی دیکھ کے ہم نے ہاں یہ رول نہیں ہے, وہ پھر چیٹنگ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اب اسٹیپ نمبر 1 تو کلیئر ہے ٹاس کا. اسٹیپ نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پھر بغیر دیکھے جس نے ٹاس جیتا ہوتا ہے پہلے وہ 7 نکالتا ہے. میں نے 7 نکال کے یہاں پہ رکھ دیے, اسی طرح سیکنڈ پلیئر نے بھی 7 نکال کے یہاں پہ رکھ دیے. یہ پاؤچ سینٹر میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے اوپر جو ہے تو لیٹرز کے اوپر جو ہے نمبرز بھی لکھے ہوئے ہیں, مطلب ایس کے ساتھ 1 لکھا ہوا ہے, جی کے ساتھ 2 لکھا ہوا ہے, تو یہ اس کی اسکورنگ ہے. جی اب آپ تو بغیر دیکھے لیٹرز نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ بغیر دیکھے لیٹرز نکالتے ہیں تو یہ مکس اپ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح. جب یہ مکس اپ پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو انٹرنیشنل رول یہ ہے کہ آپ 7 کے 7 لیٹر جو آپ کے پاس آئے ہیں سب کا ورڈ بنا لیں. فرض کریں نہیں بن سکتا یا ہماری ووکیبلری میں نہیں ہے تو پھر وہ کہتے ہیں اگر آپ 7 لیٹر ورڈز نہیں بنا سکتے تو آپ 6 لیٹر ورڈز بنائیں. اگر آپ سے 6 نہیں بن سکتا آپ 5 لیٹر ورڈ بنائیں. اگر آپ 5 بھی نہیں بنتا پھر وہ کہتے ہیں آپ 4 لیٹر ورڈ بنائیں. اگر 4 نہیں بنتا وہ کہتے ہیں جی 3 لیٹر ورڈ بنائیں. ہم کہتے ہیں جی 3 بھی نہیں بن رہا, کچھ لیٹرز ایسے بھی آ جاتے ہیں آپ سے ورڈ نہیں بن سکتا تو آپ پھر 2 لیٹر ورڈ سے بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں آپ سب سے پہلے 2 لیٹر ورڈ سوچیں کہ اس میں آپ 2 لیٹر ورڈ کون سا بنا سکتے ہیں. آپ دیکھیں اگر آپ او ایسے کر دیں اور ایف ایسے کر دو تو یہ آف بن گیا. صحیح. ٹھیک ہے. اب او آر او آر آر, ٹھیک ہے, او ایکس آکس, ٹھیک ہے, ایف پڑا. تو جیسے ہی آپ 2 بنائیں گے نا اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں آر اور ای ری. صحیح. پوری انگلش کی ڈکشنری میں جو 2 لیٹر ورڈ لسٹ ہے آر کے ساتھ جسٹ ای لگتا ہے. صحیح. پوری انگلش کی ڈکشنری میں 2 لیٹر ورڈ جو آر سے شروع ہوتا ہے اس کے ساتھ جسٹ ای لگتا ہے. اور کوئی ورڈ کوئی آر اے بنائے آر بی بنے وہ سب غلط ہے. وہ چیلنج ہوگا, وہ 0 اسکور ملتا ہے پھر. ٹھیک ہے. اگر اے لگا دیں چلیں آپ نے یہ ٹاس اب جیت گئے ہیں تو آپ گیم کے سٹارٹ کیسے کریں گے؟ جی گیم پہلے تو ہم ورڈز بنائیں گے. یہ دیکھیں ہم نے ایک ورڈ بنا دیا فاکس. جس طرح اب اس میں دیکھیں ورڈز بہت سارے بنیں گے لیکن پٹ ایک ہی ہوگا. صحیح. تو آپ کوشش کریں وہ ورڈ بنائیں جس کا اسکور زیادہ ہو. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اسکور زیادہ کیسے زیادہ ہوتا ہے, ہر لیٹر کے نیچے اس کا اسکور درج, نمبر درج. تو اگر آپ زیادہ بڑا ورڈ بنائیں گے تو وہ زیادہ اسکور آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. تو ہم پہلا ورڈ بناتے ہیں. اس کے بالکل سینٹر میں یہ اسٹار باکس ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں اسٹارٹنگ پوائنٹ. ٹھیک ہے. گیم یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. آپ نے ورڈز بنانے ہوتے ہیں
لیفٹ ٹو رائٹ یا ٹاپ ٹو باٹم. صحیح. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ادھر ادھر ورڈ شروع میں نہیں بنانا شروع اور سے آپ نے کراس بھی نہیں سینٹر سے بنانا. ہے. جی سینٹر سے بنانا ہے, ضروری نہیں کہ سینٹر سے ہی بنائیں. آپ پہلا لیٹر یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں, آخری لیٹر اس کو ٹچ کریں, صحیح یا ہے. پہلا لیٹر یہاں پہ رکھ سکتے ہیں, یہاں سے اسٹارٹ لے لیں, صحیح ہے. ٹاپ ٹو باٹم آ جائیں, یا صحیح یہاں ہے. سے ایسے, لیکن اسٹار باکس کو آپ نے ضرور ٹچ کرنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب میں نے ایک ورڈ بنایا فاکس, ایف میں نے ایسے رکھ دیا, او ایسے رکھ دیا, اور ایکس ایسے رکھ دیا. صحیح. اب جیسی کوئی بھی پلیئر یہاں پہ پٹ کرتا ہے تو دوسرا پلیئر اس کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ آیا اس نے اسپیلنگ صحیح بنائی ہے یا نہیں. تو وہ پہلے کچھ نہیں بولتا, جیسے ہی میں بولوں گا اسکور صحیح. تو میری طرف سے یہ لاک ہو گیا, اب میں اس کو نہیں اٹھا سکتا. صحیح. میں اس کو رکھ کے اٹھا سکتا تھا لیکن آپ خاموش تھے. جیسے ہی میں نے اس کو ہاتھ لگا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ میری انٹینشن یہی ہے کہ میری طرف سے ورڈ کمپلیٹ ہے, میں مزید لیٹرز نکالوں گا. صحیح ہے. اب یہ بن گیا فاکس. اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ جی فاکس کی اسپیلنگ ٹھیک ہے, آپ اس کو کچھ نہیں کہیں گے, چیلنج نہیں کر سکتے. لیکن اگر اس کی اسپیلنگ غلط ہو تو میں اس کو چیلنج کروں گی. جی کریں گے. فرض کریں ابھی فاکس ہے, اس کا اسکور کاؤنٹ کرتے ہیں, ایف کا 4 ہے, او کا 1 ہے, ایکس کا 8 ہے, یہ پلس کریں تو 13 بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب رول یہ ہے کہ جو اسٹار باکس کو ٹچ کرتا ہے پہلے ورڈ کا جتنا بھی اسکور ہوتا ہے وہ اس کا ڈبل ہو جاتا ہے. تو 13 کو 2 پہ ملٹیپلائی کرے ہو جائے گا 26. تو پلیئر 1 کو ملتے ہیں 26. ٹھیک ہے. اب میرے پاس ریک پر 7 تھے, میرے پاس 4 رہ گئے, میری ٹرن کمپلیٹ ہو گئی, اسکور میرا نوٹ ہو گیا. اب آپ ٹرن کے لیے اپنا ورڈ سوچ رہے ہوں گے, میں جتنے مجھ سے گئے ہیں میں اتنے اور نکال لوں گا بغیر دیکھیں. اس کو ہمیشہ ایسے رکھتے ہیں انٹرنیشنل رول میں کہ نظر ہی نہ آئے کون سے ورڈز آ رہے ہیں, واپس ایسے رکھ دیتے ہیں. جی آپ نے بنا دیا گولز, مطلب آپ کو بھی گیم آتی ہیں. اور دوسرا رول یہ ہوتا ہے کہ جب سیکنڈ پلیس پہ ٹرن کرتا ہے تو اس نے کسی ایک لیٹر کو ٹچ کر کے ضرور جانا ہوتا ہے. جو پہلے پلیئر نے جو ورڈ بنایا ہوتا ہے اس کے کسی ایک لیٹر کو ٹچ کر کے آپ نے دوسرا ورڈ بنانا ہے دوسرے پلیئر نے. جی ایسے ورڈز بنانا ہے کہ ہو سکتا ہے وہی لیٹر آپ کو ہیلپ دے رہا ہو, مطلب آپ بنانا چاہ رہی تھی گولز لیکن آپ کے پاس او نہیں تھا. جی ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کیا کہ یہاں پہ تو او موجود ہے, تو آپ نے جی اوپر رکھ کے ایسے گولز بنا دیا. صحیح. ٹھیک ہے. اس طرح اس کا جو بھی اسکور ہوگا وہ آپ کو ملے گا. اب آپ سے جتنے لیٹرز گئے ہیں آپ اتنے لیٹرز مزید نکالیں گے اسکورنگ لکھنے کے بعد. اسی طرح یہ گیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور یہ بورڈ پہ پھیلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایس پڑا ہے, میں نے یہاں پہ ریٹ لگا دیا تو یہ ریٹس بن گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کوئی ورڈ بنانا چاہیں ایسے بھی آ سکتے ہیں یا ایسے آ سکتے ہیں, مطلب کسی بھی کارنر پہ آپ دیکھیں گے آپ کا ورڈ بنے گا. فار ایگزامپل یہاں پہ TOOL ٹول. جی ویورز کو یہ بتانا چاہوں گی کہ گیم جو ہے بہت انٹرسٹنگ ہے اور آپ کو اس کو پلے کرنے میں بہت زیادہ مزہ آئے گا. اور اپنے بچوں کو جو ہے تو اس گیم سے انٹروڈیوس کروائیں اور کوشش کریں کہ وہ یہ گیم کھیلیں. اس سے ان کی ووکیبلری بلڈنگ میں بہت زیادہ جو ہے وہ انکریز ہوگی ان کی, اور انگلش لرننگ ان کو اچھے طریقے سے آئے گی. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ ختم کرتے ہیں. آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت میں سے وقت نکالا, بہت بہت شکریہ. اپنی ہوسٹ شنیلا ادریس کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.